شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان جو کہ اس افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. شہزادہ داؤد کی بیگم نے کرسٹین داؤد نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بڑا انکشاف کیا ہے. جس روز اس سفر کا آغاز ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے شہزادہ داؤد نے اپنی بیگم سے کیا گفتگو کی تھی, اور اس گفتگو کے اندر ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ جا تو رہے سمندر کی تہہ میں, لیکن ان کو اس بات کا یقین تھا کہ شاید وہ واپس نہیں آ سکیں گے. یہ دعویٰ میں نہیں کر رہا, یہ کرسٹین داؤد جو کہ شہزادہ داؤد کی اہلیہ ہیں وہ دعویٰ کر رہی. اور انہوں نے کہا کہ جب یہ رابطہ منقطع ہو گیا اور 96 گھنٹے تک کوئی خبر نہیں آئی تو افسردہ ہو گئی. زندگی میں کبھی بھی یہ لفظ دوبارہ نہیں سننا چاہوں گی کہ رابطہ منقطع ہو گیا. میں نے اس کی جو ویڈیو ہے نا, یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچ چکی تھی, اس کا دعوے کے ساتھ میں نے ویڈیو ثبوت انسٹاگرام پر لگا دی. اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, جا کے فالو ضرور کر لیجیے گا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کو مالک نے کیا کہا ہے. جو یہ اوشن گیٹ جس نے یہ آبدوز بنائی ہے, اس نے کہا ہے کہ اگر رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو میں نے اسی وقت اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ ابھی واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ پروٹوکول تھا. یہ بات طے تھی کہ رابطہ منقطع ہوگا تو آپ نے اوپر نہیں آنا ہے بلکہ زمین کی تہہ تک چلے جانا ہے, سمندر کی تہہ تک چلے جانا ہے. یہ انکشاف انہوں نے کیا ہے, یعنی اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ٹائٹن سمندری آبدوز جو کہ 5 افراد کو سوار کر کے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئی تھی, یہ 5 افراد اب مر چکے ہیں. یہ ٹائٹن اب ڈوب چکی ہے, اس کا ملبہ بھی نہیں مل رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ٹائٹن کی جو ٹیل ہے نا وہ ٹائٹینک کے ملبے سے کچھ فاصلے پر مل چکی ہے, یہ ابھی تک کہا جا رہا ہے. لیکن اس ٹائٹن کے سمندر برد ہونے کے بعد ان تمام افراد جو کہ اس میں سوار تھے 5 افراد جس میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان بھی شامل تھے, اور اس لیے پاکستانیوں کے سینٹیمنٹس اس واقعے کے ساتھ کافی زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اب جناب اس ٹائٹن سمندری آبدوز کے سمندر برد ہونے کے بعد کچھ ایسے انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یک طرفہ سفر تھا. جناب سب کو پتا تھا کہ جناب اندر جا تو رہے ہیں لیکن واپس آنا ناممکنات میں سے ہے. 90% ان کے واپس آنے کے چانسز نہیں تھے, کیونکہ شہزادہ داؤد کی اہلیہ کرسٹین داؤد نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے جناب, جو کہ میں یہ پڑھ رہا تھا, آپ کو پورا انٹرویو میں پڑھ کے سناؤں گا. وہ کافی زیادہ حیران ہے, پریشان ہے اور کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں اس واقعے کے بعد. لیکن کل کیونکہ عید آنے والی ہے, مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ کس دن دیکھ رہے ہیں, 27 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. میں گورنر سندھ کے پاس گیا تھا جناب انٹرویو کرنے کے لیے عید کے لیے. انہوں نے کہا تھا شہزادہ داؤد ان کے بڑے اچھے دوست ہیں, ذکر نکلا. آپ یہ سوچئے کیا انسان یہ بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اتنے لاکھوں ڈالرز دینے کے بعد انسان, ہم لوگوں کو یہ بات بچپن سے پتہ ہے کہ جہاں پر موت آنی ہے وہاں پر آپ نے خود چل کے جانا ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ بحر اوقیانوس جو کہ انتہائی سرد ترین مقام سمجھا جاتا ہے سمندر کا, وہاں پر 3 کلومیٹر سطح سمندر سے اندر جا کے کسی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے, اور وہ انسان وہاں پر چل کر جائے گا اور پیسے دے کے جائے گا. آپ سوچیے اس بات کا اندازہ لگائیے. اب جناب کرسٹین داؤد نے بی بی سی کو کچھ انٹرویو کے اندر انکشافات کیے ہیں. یہ اہلیہ ہیں شہزادہ داؤد کی. انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بھی انکشاف کیا کہ ان کا بیٹا کافی زیادہ خوفزدہ تھا, اس ٹور پر جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا تھا. اور ورلڈ ریکارڈ یہ تھا کہ جناب وہ کافی ذہین انسان تھا, کافی زیادہ ذہین انسان تھا, اور چونکہ وہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنانا چاہتا تھا اس وجہ سے جناب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سمندر میں جائے گا, اور وہ ہوتی ہے نا روبک کیوب, اس کو حل کرنا تھا اس کو. لیکن انہوں نے کہا کہ جناب شہزادہ داؤد اس ٹور سے پہلے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے, لیکن جب بار بار اس لیٹر کو پڑھتے یا آپ سمجھ لیں اس ایگریمنٹ کو پڑھتے جس ایگریمنٹ میں 7 سے 18 بار موت کا ذکر کیا گیا ہے, تو افسردہ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ شاید میں واپس نہ آ سکوں. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہے, بہت بڑا انکشاف کر رہی ہیں. ساتھ ساتھ وہی بھی کہتی ہیں کہ جناب زندگی میں اب میں یہ لفظ سننا نہیں چاہتی کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. انہوں نے کہا کہ 96 گھنٹے کی آکسیجن وہاں پر موجود تھی, اور جب ہمیں پتہ چلا کہ 2 گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, یقین جانیے ہمیں آس تھی, امید تھی کہ ہمارا رابطہ بحال ہو جائے گا. شہزادہ داؤد کی بیٹی تو ابھی بھی
اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس کا بھائی اور اس کا باپ اس افسوسناک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہو چکے ہیں. وہ کہتی ہے کہ جب تک ملبہ نہیں ملے گا تب تک میں اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی کہ میرا باپ اور میرا بھائی اس حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے جا چکے ہیں. میں پہلے آپ کو پورا انٹرویو بتاتا ہوں کہ جناب انہوں نے کہا کیا, پھر میں کچھ آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا, کیونکہ جو یہ اوشن جس نے آبدوز بنائی تھی ان کے کو مالک ہیں, یعنی کو چیئرمین آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جب اس کا رابطہ منقطع ہوا تو میں اسی وقت یہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ 5 لوگ افراد واپس نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ اگر رابطہ منقطع ہو جائے گا تو اس آبدوز نے سمندر کی تہ تک چلے جانا ہے, پھر واپس نہیں آ پائے گی. انہوں نے کہا کہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی, کوئی حیرت کی بات نہیں تھی. آپ ذرا سنیے, میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, انگلش میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے. کرسٹین داؤد کا کہنا ہے کہ شوہر شہزادہ داؤد نے بہت سے شاندار منصوبے شروع کیے اور فلاحی طور پر کئی لوگوں کی مدد کی. میں اب شوہر کے فلاحی سفر کو جاری رکھنا چاہوں گا. کرسٹین داؤد نے آبدوز میں روانہ ہونے سے پہلے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ شہزادہ داؤد ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے بچوں کی طرح پرجوش تھے. آبدوز کے لاپتہ ہونے کے 96 گھنٹے گزر جانے کے بعد مایوس ہو گئی تھی اور خود کو کسی بھی بری خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگی تھی. لیکن بیٹی الینا آبدوز کی باقیات دیکھنے تک پر امید ہے. وہ کہتی ہے کہ جناب ابھی بھی میرے والدین اور میرے بھائی زندہ ہیں. انہوں نے کہا جناب کرسٹین داؤد نے بتایا کہ شہزادہ داؤد کافی زیادہ ایکسائٹڈ تو تھے, لیکن جو ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا تھا وہ جب پڑھتے تھے تو افسردہ سے ہو جاتے تھے کہ یار کیا واقعی میں ہم واپس آ بھی پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے. ان کو کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس تھا, ان کے کہیں نہ کہیں اس بات میں ان کو ذہن میں تھی کہ شاید وہ واپس نہ آ سکے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیٹے کی بہت یاد آتی ہے اور شاید اب زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں سننا چاہتی کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. اسی انٹرویو کے دوران کرسٹین نے انکشاف کیا کہ سلیمان کیونکہ سمندر کی گہرائیوں میں روبک کیوب حل کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے تھے, یہی وجہ تھی کہ اس سہانے کے روز اپنا روبک کیوب اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. سلیمان اس سفر پر جانے کے لیے رضامند نہیں تھے, گھبرا رہے تھے, خوفزدہ تھے, لیکن اپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس سفر میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جائیں گے. جس دن ان کو روانہ ہونا تھا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آ پاؤں. بڑی بات ہے یار, سلیمان 19 سال کا بچہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ میں اپنے والد کی خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں. یہ اپنے والد کی مرضی سے گئے, آپ کو پتہ ہے, اپنی ان کی خواہش پر گئے. ان کے والد صاحب نے ان پر پرزور خواہش کی تھی کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور عالمی ریکارڈ بنائیں گے روبک کیوب حل کرنے کا. اب جناب ایک اور آپ انکشاف سنیے. اوشن گیٹ جو ایک کمپنی ہے جس نے یہ آبدوز بنائی تھی, 18 جون کو لاپتہ ہونے والی آبدوز کا ملبہ ملنے کی خبر سامنے آنے کے بعد اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس کے جو کو چیئرمین ہیں یعنی کو مالک ہیں, ان کا نام ہے گیولرمو ہالسن, کچھ میں اگر نام پروناؤنس غلط کر رہا ہوں تو میں معذرت چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر سمندر کی تہ میں کوئی ملبہ ملا ہے تو میرے لیے بالکل بھی تعجب کی بات نہیں ہے, حیرانگی کی بات نہیں, اچنبے کی بات نہیں, کیونکہ ہمارا پروٹوکول تھا کہ اگر رابطہ ٹوٹ جائے تو پائلٹ آبدوز کو تہ تک لے کے جائے گا. میرا شروع سے یہی خیال تھا کہ یہ واپس نہیں آ پائیں گے. آپ سوچیے, اس بات کا اندازہ لگائیے. میں نہیں کہہ رہا, یہ جس نے آبدوز بنائی ہے نا اس کے مالک تو اس کے اندر تھے, یہ اس کے کو مالک ہیں یعنی کو چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ بات بولی. خیر جناب, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ کی گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.